آج میں آپ کے سامنے تاریخ کا وہ باب کھولنے جا رہا ہوں جس نے انسانیت کو بدل کر رکھ دیا۔ ایک ایسا وقت جب زمین آباد تھی مگر دل ویران، جب علم کا چراغ بجھ چکا تھا، جب انسان کی پہچان اس کے لباس، رنگ اور نسل سے تھی نہ کہ کردار سے۔ یہ وہ زمانہ تھا جسے تاریخ دور جاہلیت کے نام سے یاد کرتی ہے، جہاں طاقت ہی انصاف تھی، جہاں کمزور کی کوئی سننے والا نہیں تھا، جہاں لڑکی کی پیدائش پر باپ کے چہرے پر شرم آتی تھی۔ عرب کے ریگستانوں میں تلوار کے سائے میں فیصلے ہوتے اور خون کے بدلے خون ہی انصاف تھا۔ لوگ بتوں کے آگے جھکتے تھے مگر انسانیت کے آگے نہیں۔ ان کے ہاں شجاعت تھی مگر اخلاق نہیں، سخاوت تھی مگر انصاف نہیں۔ دنیا کے دوسرے خطوں میں بھی حال مختلف نہ تھا۔ ایران میں بادشاہت کا غرور، روم میں طاقت کی سیاست، ہند میں ذات پات کی تقسیم، سب نے انسان کو انسان سے جدا کر دیا تھا۔ انسان علم کھو چکا تھا، ضمیر سو چکا تھا، اور دنیا کو ایک ایسی روشنی کی ضرورت تھی جو ان اندھیروں کو چیر دے۔ محترم سامعین، ہر تاریکی کا ایک انجام ہوتا ہے، اور جب ظلم اپنی حدوں کو چھو لے تو تاریخ ہمیشہ گواہی دیتی ہے کہ روشنی کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہ روشنی جو کتابوں سے نہیں کردار سے پھوٹتی ہے، وہ انقلاب جو تلوار سے نہیں انسانیت سے آتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا کو ایک نئے آغاز کی ضرورت تھی، ایک پیغام جو کہے انسان کی عزت انسان ہونے میں ہے، ایک نظریہ جو قوموں کو نہیں دلوں کو جوڑ دے، اور ایک ایسا نظام جو زمین پر عدل قائم کر دے۔ یہی وہ پس منظر تھا جس میں اسلام کی تاریخ کا پہلا باب رقم ہونے والا تھا، ایک ایسا باب جو قربانی، صبر اور انسانیت کے رنگوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ پہلا حصہ دراصل ایک یاد دہانی ہے کہ ہر دور میں ظلم رہتا ہے مگر ظلم ہمیشہ ہارتا ہے، اور جو قومیں قربانی دینا جانتی ہیں وہی قومیں زندہ رہتی ہیں۔ جب دنیا کے افق پر اندھیرا پھیل چکا تھا، جب انصاف، اخلاق اور انسانیت کے چراغ بجھ چکے تھے، تب ایک نئی صبح طلوع ہوئی، ایسی صبح جس نے صرف زمین نہیں انسان کے دل کو بھی روشن کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کو اس کی اصل پہچان واپس ملی، جب اس سے کہا گیا کہ تم خاک کے نہیں روح کے وارث ہو، تم غلام نہیں خلیفہ ہو، تمہارے وجود میں اللہ کی امانت ہے، اور تمہیں زمین پر عدل، محبت اور رحمت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ وہ پیغام تھا جو انسانیت کے لیے آیا، کسی قوم، رنگ یا نسل کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ یہ پیغام کہتا تھا سب انسان برابر ہیں، کسی کو دوسرے پر برتری نہیں سوائے کردار، اخلاق اور تقوی کے۔ اور یہی وہ تصور تھا جس نے دنیا کی بنیادیں ہلا دیں۔ جو غلام کل زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا آج وہ ایمان میں آزاد ہوا، جو عورت کل ظلم کی علامت تھی آج عزت و احترام کی پہچان بنی، جو کمزور کل ٹھوکر کھا رہا تھا آج عزت کے ساتھ سر اٹھا کر چلنے لگا۔ یہ پیغام انسان کو انسان سے جوڑنے آیا، نہ کہ توڑنے کے لیے۔ یہ دلوں کو نرم کرنے آیا، نہ کہ ان میں نفرت بھڑکانے کے لیے۔ یہ کہنے آیا کہ رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، عدل کرو تاکہ دنیا عدل سے بھری جائے۔ محترم سامعین، یہی وہ دور تھا جب قربانیوں کا سفر شروع ہوا، جب ایمان دنیا کے عیش پر غالب آیا، جب مال و دولت کے بجائے ایمان کو ترجیح دی گئی، جب لوگ اپنے آرام، اپنے گھر، اپنے شہر چھوڑ کر حق کے راستے پر نکلے۔ یہ قربانیاں صرف جسم کی نہیں تھیں، یہ دلوں کی قربانیاں تھیں، خواہشوں کی، زندگی کی آسائشوں کی۔ اور یہی وہ قربانیاں تھیں جنہوں نے انسانیت کو نئی سانس دی۔ تاریخ گواہ ہے کہ کسی انقلاب نے دلوں کو اس طرح نہیں بدلا جس طرح اس پیغام انسانیت نے۔ یہ انقلاب نعرے سے نہیں اخلاق سے آیا، یہ تلوار سے نہیں کردار سے جیتا گیا۔ محترم حاضرین، ہم سب جانتے ہیں کہ قومیں ہتھیاروں سے نہیں جیتتے، وہ نظریے سے جیتتی ہیں، اور یہ نظریہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا فانی ہے مگر کردار باقی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے مگر سچائی زندہ رہتی ہے۔ آج جب ہم اپنی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پیغام صرف ماضی کے لیے نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو انصاف، محبت اور امن چاہتا ہے۔ یہی پیغام انسانیت کی روح ہے، یہی روشنی آج بھی دلوں کو منور کر سکتی ہے۔ تاریخ میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو صرف وقت نہیں بدلتے، وہ انسان کے ایمان کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں ایسے لمحے بارہا آئے جب آزمائشوں نے انسان کو توڑنے کی کوشش کی مگر ایمان نے اسے کھڑا کر دیا۔
آئیے उन कुर्बानियों की तरफ चलते हैं जिन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि हक के रास्ते पर चलने वाले कभी अकेले नहीं होते। जब एक छोटा सा गिरवा यह ऐलान करता है कि हम सिर्फ एक रब को मानते हैं तो दुनिया उन पर टूट पड़ती है। पत्थर बरसाए जाते हैं, गालियां दी जाती हैं और जुल्म की अंतहा कर दी जाती है, मगर वो झुकते नहीं। बिलाल जैसे लोग रीत पर जलती धूप में लिटाए जाते हैं और उनके सीने पर पत्थर रख दिए जाते हैं, मगर उनके लब्बों से सिर्फ एक लफ्ज निकलता है, हद अहद। वो एक है, वो एक है। ये जमला आज भी सदियों को हिला देता है। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं, ये ईमान की चीख है जो कहती है कि मेरा जिस्म कैद किया जा सकता है मगर मेरा यकीन नहीं। फिर वो वक्त आया जब ईमान वालों को अपने शहर, अपने घर, अपने खानदान छोड़ने पड़े। ये वो लम्हा था जब मिट्टी से मोहब्बत और ईमान की मोहब्बत में से एक को चुनना था और उन्होंने ईमान को चुना। मदीना की तरफ हिजरत सिर्फ एक सफर नहीं थी, ये इंसानियत की तारीख का सबसे बड़ा सबूत था कि जो ईमान पर कायम रहता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खुद बना देता है। हिजरत का हर कदम कुर्बानी की खुशबू से महका हुआ था। ये वो काफिला था जो दुनियावी कामयाबी के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए निकला था। मोहतरम सामीन, फिर वो दिन आया जब 313 मिट्टी भर इंसान 1000 के लश्कर के मुकाबिल खड़े थे। बज़ाहिर शिकस्त यकीनी थी, मगर वहां एक चीज थी जो दुश्मन के पास नहीं थी, ईमान। ये ईमान ही था जो खौफ को ताकत में बदल देता है। यही यकीन था जो कमजोर को फातिह बना देता है। तारीख ने देखा कि जब दिलों में यकीन जिंदा हो तो तलवारें भी सजदे में झुक जाती हैं। शहादत का मफहूम खून से लिखा हुआ पैगामन इस्लाम की तारीख कुर्बानियों के खून से लिखी गई है। ये वो खून है जो मिटाने से नहीं मिटता बल्कि हर नस्ल में ईमान की लहर बनकर उभरता है। ये कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि ईमान सौदा नहीं, ये विरासत है और विरासत को बेचा नहीं जाता, उस पर पहरा दिया जाता है। आजमाइश और सब्र असल फतहार। मोहतरम हाजिरीन, कुर्बानी सिर्फ तलवार की नहीं होती, कभी दिल की भी होती है, कभी आंसुओं में, कभी खामोशियों में, कभी जदाई में। ईमान वाले रोते जरूर हैं मगर झुकते नहीं, वो डरते हैं मगर उठकर फिर आगे बढ़ते हैं। यही ईमान का जौहर है कि शिकस्त नहीं, सब्र जीतता है। इस्लाम का फलसफा कुर्बानी ये नहीं कि हम सब कुछ खो दें, बल्कि ये है कि हम खुद को बेहतर बना लें, हम अपनी ख्वाहिशों को काबू में लाएं, अपने नफ्स पर गलबा पाएं और अपनी ज़ात को दूसरों के लिए आसानी का जरिया बनाएं। यही ईमान का कमाल है कि वो इंसान को खुद ही देता है और खुद ही उसको बंदगी सिखाती है। मोहतरम सामीन, यही वो कुर्बानियों का अहद है जिसने दुनिया को बताया कि ईमान की कीमत माल से नहीं खून से अदा की जाती है और जो कौम अपने ईमान के वारिस बन जाए दुनिया उसके सामने झुक जाती है। मोहतरम हादिरीन कराम, कुर्बानियों का सिलसिला खत्म हुआ तो दुनिया ने एक नया दौर देखा, वो दौर जिसमें जुल्म के अंधेरों को इल्म की रोशनी ने मिटा दिया, जहां तलवारें नियाम में चली गईं और कलम ने इंसान के मुकद्दर को लिखना शुरू किया। ये वो जमाना था जब इस्लाम ने दुनिया को यह बताया कि असल ताकत खून बहाने में नहीं बल्कि कलम चलाने में है। असल बहादुरी दुश्मन को मारने में नहीं बल्कि नफ्स को काबू करने में है और असल शान बादशाही में नहीं बल्कि अदल और अखलाक में है। इस्लाम ने सबसे पहले इंसान को पढ़ने का हुक्म दिया। ये कोई आम लफ्ज नहीं था, ये पूरी इंसानियत के लिए बीदारी का ऐलान था। अक़रा, पढ़ो, ये वो पहला हुक्म था जो इंसान को बताया गया। पढ़ने का मतलब सिर्फ किताब खोलना नहीं बल्कि हकीकत को जानना है, कायनात को समझना है और खुद अपनी पहचान पाना है। इल्म ने इंसान को बताया कि जमीन का मालिक वो नहीं जो तख्त पर बैठा है बल्कि वो है जो अकल, इंसाफ और इखलाक से लैस है। इसी इल्म ने गुलामों को उस्ताद बनाया और कमजोरों को रहनुमा। तारीख गवाह है कि जहां इल्म आया वहां रोशनी फैली, जहां जहालत छाई वहां अंधेरा बढ़ा। मोहतरम सामीन, इस्लाम ने दुनिया को एक नया इंसाफ दिया, ऐसा अदल जो किसी तख्त के ताबा नहीं बल्कि जमीर के ताबा है। यह वो अदल था जिसमें हुक्मरान भी अदालत में बुलाया जाता था, जहां अमीर और गरीब एक ही सफ में खड़े होते थे, जहां फैसला खून, नस्ल या हैसियत पर नहीं बल्कि सच पर होता था। दुनिया ने पहली बार देखा कि एक खलीफा जमीन पर चलता है मगर जमीन उसके अदल से कानिपती नहीं, इत्मीनान महसूस करती है। यही अदल इस्लाम का जौहर है, यही वो चीज है जिसने कौमों को इज्जत दी
اور حکومتوں کو استحکام دیا۔ عدل وہ ستون ہے جس کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ محترم حاضرین، اگر اسلام کی اصل روح کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ اخلاق ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو دشمن کو دوست بناتی ہے اور نفرت کو محبت میں بدل دیتی ہے۔ اسلام نے کہا سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ یہ اخلاق ہی تھا جس نے دلوں کو فتح کیا۔ جہاں تلواریں کچھ نہ کر سکیں وہاں کردار نے انقلاب برپا کیا۔ لوگ منبر سے نہیں بلکہ انسانیت کے رویے سے متاثر ہوئے، اور یہی اسلام کی سب سے بڑی فتح تھی۔ محترم حاضرین، جب علم، عدل اور اخلاق ایک جگہ جمع ہو گئے تو ایک ایسی تہذیب وجود میں آئی جس نے دنیا کو نئی شناخت دی۔ بغداد کی درسگاہوں سے علم کے چشمے بہنے لگے۔ کرتبہ، غرناطہ اور سمرقند کے مدارس دنیا کے علمی مراکز بن گئے۔ فلکیات، طب، ریاضی، فلسفہ، ہر علم نے اسلام کے زیر سایہ ترقی پائی۔ دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ ایک امت جو کبھی غلام تھی اب علم کی امام بن چکی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب اندلس کے چراغ یورپ کی تاریکی میں روشنی بنے، جب انصاف کتابوں میں نہیں عمل میں نظر آتا تھا۔ اسلام نے ہمیں سکھایا کہ اگر تمہارے پاس دولت نہیں تب بھی تم عظیم ہو، اگر تمہارے پاس علم ہے، اگر تمہارے پاس طاقت نہیں تب بھی تم محترم ہو، اگر تمہارے پاس عدل ہے اور اگر تمہارے پاس حکومت نہیں تب بھی تم کامیاب ہو، اگر تمہارے پاس اخلاق ہے۔ یہی وہ تین ستون ہیں، علم، عدل اور اخلاق، جن پر امت کھڑی ہے، اور جب یہ تین کمزور ہو جائیں تو قومیں مٹ جاتی ہیں۔ محترم حاضرین، یہ اسلام کی روح ہے۔ قربانی کے بعد علم، جہاد کے بعد عدل اور فتوحات کے بعد اخلاق، یہی وہ ترتیب ہے جو دنیا کو امن دے سکتی ہے۔ محترم حاضرین کرام، تاریخ کا ایک اصول ہمیشہ قائم رہا ہے کہ جس قوم نے علم کو چھوڑا وہ مٹ گئی، جس نے عدل سے منہ موڑا وہ ظلم کے بوجھ تلے دب گئی، اور جس نے اخلاق کھو دیا اس کا وجود باقی نہیں رہا۔ اسلام نے ہمیں علم، عدل اور اخلاق کا تاج پہنایا تھا۔ ہم وہ قوم تھے جس کے دروازے پر علم کے چراغ جلتے تھے، جہاں انصاف دن کی طرح روشن تھا اور جہاں اخلاق سب سے بڑی طاقت تھی۔ مگر افسوس، وقت کے ساتھ ہم نے وہ سب بھلا دیا جو ہمیں بلندیوں تک لے گیا تھا۔ ہم نے قلم چھوڑ دیا اور تلوار پکڑ لی۔ ہم نے کتابوں کو بند کر دیا اور دنیاوی جاہ و جلال کے پیچھے بھاگنے لگے۔ وہ امت جو اقرا کے حکم سے پیدا ہوئی تھی پڑھنے سے تھک گئی۔ وہ جو علم کی روشنی سے دنیا کو روشن کر رہی تھی خود اندھیروں میں جا بسی۔ مدارس و مساجد تو باقی رہے مگر علم کا جذبہ ماند پڑ گیا۔ ہم نے سوال کرنا چھوڑ دیا، سوچنا چھوڑ دیا، اور جو سوچتا رہا اسے غیر سمجھا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ہم نے زوال کا پہلا قدم اٹھایا۔ محترم سامعین، اسلام کا عدل وہ تھا جو دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرتا تھا، لیکن ہم نے انصاف کو کمزوروں کے لیے چھوڑ دیا اور طاقتوروں کے لیے قانون بدل دیا۔ جہاں انصاف بکنے لگے، جہاں جھوٹ طاقت بن جائے، جہاں ظلم خاموشی سے برداشت کیا جائے، وہاں اللہ کی نصرت رک جاتی ہے۔ ہم نے عدالتیں بنائیں مگر دلوں سے انصاف اٹھ گیا۔ ہم نے قانون لکھا مگر کردار سے عمل ختم ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ہماری زمینیں چھن گئیں اور دلوں سے سکون۔ اسلام نے ہمیں کہا تھا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہو، مگر ہم نے اپنی زبانوں سے زہر اگلنا شروع کر دیا۔ ہم نے اختلاف کو دشمنی بنا دیا اور رائے کو جنگ۔ ہم نے نفرت کے بیج بوئے اور برداشت کے درخت کاٹ دیے۔ ہم نے اپنی برتری کے لیے دوسروں کو کمتر جانا، اور یہی سب سے بڑی تباہی تھی۔ یاد رکھو، جس دل میں تکبر آ جائے وہاں سے برکت چلی جاتی ہے، اور جس قوم میں اخلاق مر جائے وہاں انسانیت بھی مر جاتی ہے۔ محترم حاضرین، ہمارا زوال میدان جنگ میں نہیں ہوا، وہ ہمارے گھروں، ہمارے کردار اور ہماری سوچوں میں ہوا۔ ہم نے دنیا کے پیچھے دوڑتے دوڑتے اپنی روح کو کھو دیا۔ ہم نے شہرت چاہی مگر سچائی نہیں، ہم نے دولت چاہی مگر برکت نہیں، ہم نے طاقت چاہی مگر عزت نہیں، اور آج ہم امت ہونے کے باوجود منتشر ہیں۔ ہمارے دل ایک نہیں، ہماری سمت ایک نہیں۔ ہم نے اسلام کو رسم بنا دیا اور اس کی روح کو بھلا دیا۔ لیکن محترم سامعین، تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ ہر زوال کے بعد عروج آتا ہے۔ جب امت اپنی غلطیوں کو پہچان لے، جب وہ پھر سے علم، عدل اور اخلاق کو اپنا لے تو اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہماری تاریخ شکست کی نہیں، بیداری کی تاریخ ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے راکھ سے دوبارہ جنم لیا۔ آج بھی اگر ہم قلم تھام لیں، دلوں میں انصاف بسا لیں، زبان پر اخلاق لے آئیں تو دنیا پھر ہماری منتظر ہوگی۔
ہمیں پھر سے ویسی ہی قربانی چاہیے جیسی پہلے تھی، وہی سچائی، وہی صبر، وہی حوصلہ۔ محترم حاضرین، زوال کوئی انجام نہیں، یہ آغاز ہے۔ اگر ہم جاگ جائیں، اگر ہم اپنے دلوں میں وہی ایمان کی چنگاری زندہ کر لیں تو روشنی پھر لوٹ آئے گی۔ محترم حاضرین کرام، جب رات سب سے زیادہ سیاہ ہو جاتی ہے تو سمجھ لو کہ صبح ہونے والی ہے۔ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو عدل کی آہٹ سنائی دینے لگتی ہے، اور جب امت غفلت کی نیند سے جاگنے لگتی ہے تو زمین و آسمان دونوں اس کے عروج کے گواہ بنتے ہیں۔ آج بھی وہی وقت ہے، اندھیروں کا، غفلت کا، کمزوری کا، لیکن یہی وقت ہے جاگنے کا، یہی لمحہ ہے خود کو پہچاننے کا۔ اے امت محمد کے جوانوں، تم وہ قوم ہو جس نے کبھی ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا۔ تمہاری رگوں میں ان مجاہدوں کا خون دوڑ رہا ہے جنہوں نے میدانوں میں اللہ کا نام بلند کیا۔ تمہارے اجداد نے اندھیروں میں چراغ جلائے اور تم سے امید ہے کہ تم سورج بنو گے۔ یہ دنیا تمہیں جھکانے کی کوشش کرے گی، لیکن یاد رکھو، جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے۔ تمہارے ہاتھوں میں پھر سے وہی طاقت آ سکتی ہے اگر تم دل سے ایمان کو جگا لو، اگر تم پھر سے اقرا کا مطلب سمجھ لو، اگر تم سچائی، عدل اور اخلاق کو اپنا لو۔ اسلام کو کسی تلوار کی نہیں، تمہارے کردار کی ضرورت ہے۔ دنیا تمہیں تمہارے عمل سے پہچانے گی، نہ کہ تمہارے نام سے۔ اگر تم مسکرا کر ایک دل کو سکون دے دو تو وہی تمہارا جہاد ہے۔ اگر تم انصاف کے لیے آواز اٹھاؤ تو وہی تمہاری فتح ہے۔ اگر تم کسی مظلوم کا ہاتھ تھام لو تو وہی تمہارا ایمان ہے۔ اسلام صرف نماز یا روزے کا نام نہیں، یہ طرز زندگی ہے جو ہر سانس، ہر قدم، ہر ارادے میں جھلکتا ہے۔ محترم سامعین، ہم نے بہت فرقے بنا لیے، بہت دیواریں کھڑی کر لیں، لیکن یاد رکھو، اسلام کا پہلا سبق اخوت یعنی بھائی چارہ ہے۔ ایک جسم کے مانند ہو، اگر ایک حصہ دکھے تو دوسرا بے چین ہو جائے۔ آج ہمیں پھر سے وہی جذبہ پیدا کرنا ہے جو ہمیں ایک امت بنائے، جس میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، سب برابر ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ جب یہ وحدت لوٹ آئے گی تب دنیا پھر ہمارا نام عزت سے لے گی۔ یہ دنیا تمہاری منتظر ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ کب ایک امت پھر سے علم اٹھاتی ہے، عدل کی بات کرتی ہے اور اخلاق کے پرچم کو بلند کرتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں سے پھر سے وہ قلم اٹھے گا جو علم کی تاریخ لکھے گا، تمہارے کردار سے پھر وہ عدل ابھرے گا جو دنیا کو روشنی دے گا، تمہارے اخلاق سے پھر وہ محبت پھیلے گی جو انسانیت کو جوڑ دے گی۔ محترم سامعین، مایوس مت ہو، یہ امت آج بھی زندہ ہے کیونکہ اس کے دل میں حالا الالا اللہ کی صدا موجود ہے۔ یہ صدا کبھی نہیں بجھتی، یہی ایمان کی روح ہے، یہی امید کی بنیاد ہے۔ اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، کسی اور سے روشنی مت مانگو، وہ تمہارے اندر ہے۔ تمہارا دل وہ چراغ ہے جو اگر جل جائے تو پوری دنیا کو منور کر دے۔ امت کا مستقبل تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تم قلم ہو، تم چراغ ہو، تم وہ نسل ہو جو اندھیروں کو مٹا سکتی ہے۔ اٹھو، اپنے ضمیر کو جگاؤ، اپنے کردار کو نکھارو اور دنیا کو بتاؤ کہ امت محمد آج بھی زندہ ہے، جاگ چکی ہے اور دنیا کو پھر سے روشنی دینے جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم عطا فرمائے جو روشنی بنے، عدل عطا فرمائے جو سکون بنے، اخلاق 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 عطا
عطا فرمائے جو سکون بنے، اخلاق 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 عطا فرمائے جو سکون بنے، اخلاق